آپ گئے ہیں, آپ جا کر ان کو ڈاکومنٹ دکھائیں کہ بھائی ہم آپ کو گرفتاری کے کوئی نوٹس لے کر آئیں, کوئی وارنٹ گرفتاری ان کے پاس ہونے چاہیے, کوئی ایف آئی آر انہیں ان کے پاس ہونی چاہیے تھی. اور آپ نے گرفتار کرنا تو پھر جہانگیر ترین کو کریں, پھر زلفی بخاری کو کریں, پھر شہزاد اکبر کو گرفتار کریں. جو اپنے مشیر رکھے فوج بھرتی کی, آپ نے جو کھیپ بھرتی کی, جعلی, سلگش, ڈسانسٹ, بےمان, فراڈلنٹ لوگوں کی, ان کو گرفتار کر لیں. ان کو گرفتار کریں جنہوں نے 25 روپے آٹے سے 84 روپے پر لے کے, جو 45 سے 115 روپے چینی کو لے کر چلے گئے, جنہوں نے شوگر کا مال کھایا, جنہوں نے میڈیسن کا مال جنہوں نے کھایا, جنہوں نے بلین ٹری سے مال کھایا, جنہوں نے بی آر ٹی سے مال کھایا, جنہوں نے معلم جبار سے مال کھایا. حکومت عدلیہ کے ساتھ اور عظیم ترین ادارہ افواج پاکستان کے ساتھ لڑا کر پی ایم ایل این کو, اپوزیشن کو پس پردہ کوئی اور نتائج آخذ کرنا چاہتی ہے. بل جلاتے رہیں اور ٹیلی ویژن پر حملے کرتے رہیں اور پارلیمان پر لان تان کرتے رہیں. آپ نے جو پنجاب کا کسائی تھا, آپ نے اس کے جیتنے کے لیے بات کی, آپ اسے مس کالنگ کرتے رہے. آپ نے ابھی نندن کو 1-2 دن میں واپس بھیج دیا, تو پھر غدار ہم ہیں. مجھے یہ بتائیں, ہمارے اوپر انتظامیہ بیٹھی تھی, ایک توڑا بھی ہم گندم کو اپنے گھر کے لیے نہیں رکھ سکے, ساری گندم حکومت نے خرید کی. مجھے بتائیں اتنا بڑا پنجاب ہے, تو پھر آج پھر لوگ لائنوں میں لگ کر 3rd کلاس آٹا خرید رہے ہیں, وہ گندم گئی کہاں پہ؟ السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سیالکوٹ نیوز اور میں ہوں مزمل بٹ. ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایڈوکیٹ احمد وڈائی صاحب, پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے, جنرل سیکرٹری ہیں. ان سے ہم جانیں گے جو ان کی تیاری ہے گجرانوالہ کے جلسے کے حوالے سے, اور جو اس سے پہلے گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اور غداری کا مقدمہ بھی درج کیا گیا شاہدرہ میں, اس پر بھی ان کا ہم جو قانونی ان کا پہلو ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے. تو چلیے ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیں جو گجرانوالہ کا جلسہ ہونے جا رہا ہے, اس کے حوالے سے آپ کی کیا تیاری ہے, اور حکومت کی طرف سے جو انہوں نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے اس میں کتنی ریالٹی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بٹ صاحب, آپ یہاں پہ تشریف لائیں اور میرے موقف کے لیے. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تیاری آپ دیکھ لیں کہ جو حکومت کر رہی ہے اور وہ ایک اونچی ہتھ کنڈوں کے اوپر اتر آئی ہے, اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ گجرانوالہ میں, لاہور میں اور ڈسکا شہر میں ہر طرف آپ جو ہے وہ لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور حالانکہ سیاسی طور پر آپ خود بھی جلسے کرتے رہے ہیں اور آپ بھی شلواریں سپریم کورٹ کے باہر لٹکاتے رہے ہیں اور بل جلاتے رہے ہیں اور ٹیلی ویژن پر حملے کرتے رہے اور پارلیمان پر لان تان کرتے رہے ہیں, اور آپ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم آئی جی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. بہت بڑی بڑی آپ نے, یعنی کہ ماورائے آئین آپ نے باتیں کی ساری. سو رات کو بھی, چونکہ میں جن سیکرٹری ہوں, رات کو بھی آپ جانتے ہیں کہ جو میرے صدر ہیں سٹی کے افضل منشا صاحب, ان کے گھر ایک بہت بڑا ریڈ کیا گیا ہے پولیس کی نفری کے ساتھ, اور ان کو, ان کے خاندان کو مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے انتظامیہ کے ساتھ مل کر. رات 1-2 بجے کیا مثلا تک بنتا ہے کہ آپ جائیں اور کسی شریف آدمی کے گھر میں آپ ان کو جا کے ہراساں کریں؟ آپ اس وقت تک کسی کے گھر نہیں جا سکتے جب تک آپ کے پاس کوئی آئینی طور پر کوئی چیز نہیں ہو سکتی, کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہو سکتا. آپ گئے ہیں, آپ جا کر ان کو ڈاکومنٹ دکھائیں کہ بھائی ہم آپ کو گرفتاری کے کوئی نوٹس لے کر آئیں, کوئی وارنٹ گرفتاری ان کے پاس ہونے چاہیے, کوئی ایف آئی آر انہیں ان کے پاس ہونی چاہیے تھی. جب ان کے خلاف کوئی, میرے صدر صاحب کے خلاف کوئی اگر ایف آئی آر نہیں ہے, کوئی وارنٹ گرفتاری بھی نہیں ہے, تو پھر رات گئے اس طرح کسی شریف آدمی کے گھر میں جا کر چھاپا مارنا, مجھے بتائیں کتنی تکلیف دہ بات ہے یہ. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماری تیاریاں کتنی بڑی ہیں. اگر ہماری تیاری نہ ہوتی تو رات کو 2 بجے کیا ضرورت تھی کہ آپ جا کے دروازے پر جناب شور شرابہ کر کے آتے اور 10-20-50 لوگ پولیس کی نفری کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں. میں پیغام یہ دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے تو پھر جہانگیر ترین کو کریں, پھر زلفی بخاری کو کریں, پھر شہزاد اکبر کو گرفتار کریں. جو اپنے مشیر رکھے فوج بھرتی کی, آپ نے جو کھیپ بھرتی کی, جعلی, سلگش, ڈسانسٹ, بےمان, فراڈلنٹ لوگوں کی, ان کو گرفتار کر لیں. ان کو گرفتار کریں جنہوں نے 25 روپے آٹے سے 84 روپے پر لے کے, جو 45 سے 115 روپے چینی کو لے کر چلے گئے, جنہوں نے شوگر کا مال کھایا, جنہوں نے میڈیسن کا مال جنہوں نے کھایا, جنہوں نے بلین ٹری سے مال کھایا, جنہوں نے بی آر ٹی سے مال کھایا, جنہوں نے معلم جبار سے مال کھایا, آپ ان کو اکٹھا کریں. رات کو ان کے کیمرے کا سٹیٹمنٹ آیا, میجر طارق ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ طریق کی سب سے بڑی کرپشن اس حکومت نے کی. میں تو نہیں کہہ رہا, ان کا موجودہ ایم این اے کہہ رہے ہیں, ممبر نیشنل اسمبلی یہ بات کریں. سو تیاری الحمدللہ بٹ صاحب, ہم بڑے پرجوش ہیں, پرامن بھی ہیں, اور از حد دل کی اتھاہ گہرائیوں سے احترام کرتے ہیں. پولیس اپنی ہے, ریاست کے ادارے اپنے ہیں, ریاست ماں ہے, ہم اس کے بچے ہیں, اور ریاست, مجھے بڑی امید ہے کہ ریاست اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گی. ان حکومتی لوگوں کے کہنے پر, جن کا کوئی ماضی نہیں ہے اور جن کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے سیاسی طور پر, جو
ابھی بالغ بھی نہیں ہیں. یہ نابلوغت کی باتیں ہیں جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں. یہ دیکھیں کتنی بڑی شرارت ہے کہ حکومت عدلیہ کے ساتھ اور عظیم ترین ادارہ افواج پاکستان کے ساتھ لڑا کر پی ایم ایل این کو اپوزیشن کو پس پردہ کوئی اور نتائج آخذ کرنا چاہتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اس کو بھی کامیاب نہیں ہونی, یہ بھی ایک سازش ہے. سو پارٹی کا موقف یہی ہے, ہم سب کا موقف یہی ہے کہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے. مجھے بڑی امید ہے. اچھا, اداروں کے ساتھ آپ ایک وکیل بھی ہیں, تو بحیثیت وکیل آپ کا جو فرض بنتا ہے اپنے قانون کی بالادستی اور اس کو نہ صرف خود عمل کرنا بلکہ دوسروں کو بھی آپ نے کہنا, تو آپ ایسے لوگوں کا ساتھ دینے گجرانوالہ جا رہے ہیں جن پہ کے اوپر غداری کے مقدمے ہیں, ایف آئی آر ہوئی ہے, جو غدار ہیں اس ملک کے, تو ان کے ساتھ آپ ان کا دے رہے ہیں ساتھ. اچھا, اگر غدار, اس کو فیصلہ کر لیتے ہیں, ابھی بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. پھر غدار وہ نہیں جو رات کو جو مس کالیں کرتا تھا, جو پارلیمنٹ کے فلور پر جس نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں مس کال کرتا ہوں, مودی فون نہیں اٹھاتا. کیا بات کرنی تھی جو آپ اسے مس کالیں کرتے تھے. ابھی نندن رات کو یہاں گرایا جاتا ہے اس کو, اس کے جہاز کو, اتنی محنت کے ساتھ ہمارے جو سپا سلار وہاں کھڑے تھے انہوں نے, تو آپ اس کو 2 دن کے بعد واپس بھیج دیتے ہیں. کس کے پریشر پہ آپ نے بھیجا؟ اس کے بعد آپ نے اپنے جلسوں میں کہا کہ میں کہتا ہوں کہ مودی الیکشن جیتے. آپ نے جو پنجاب کا کسائی تھا, آپ نے اس کے جیتنے کے لیے بات کی, آپ اسے مس کالنگ کرتے رہے. آپ نے ابھی نندن کو 1-2 دن میں واپس بھیج دیا. تو پھر غدار ہم ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ شاہدرہ میں جو مقدمہ درج کیا گیا, جو 120 کی 124 کی دفعات لگی ہیں, وہ وفاقی حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں لگ سکتی. مجھے بتائیں کہ وہ, میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں کہ معلوم انہیں ہے کیا معلوم. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر غداری کا مقدمہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ پی ایم ایل این غدار ہے, کیا جموں کشمیر کا جس کا آپ مقدمہ لڑ رہے ہیں وہ بھی غدار ہے؟ آپ کے دور حکومت میں 1-2 دفعہ 335 میرے ذہن سے نکل گئی, آپ نے وہ دفعات بھی آپ کے دور حکومت میں ختم ہوئی ہیں. آپ نے راجہ فروخ حیدر کے خلاف جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے, آپ نے کیا میسیج دیا پوری دنیا کو؟ کشمیر میں جو 317 ہٹائی گئی, وہ 135 تھی شاید, تو آپ نے وہ بھی سکوت کشمیر آپ نے کیا. کشمیر آپ ان کو دے بیٹھے, ٹیریٹری آپ ان کو دے بیٹھے, اور آپ نے راجہ فروخ حیدر کے خلاف مقدمہ دے کے, غداری کا مقدمہ درج کروا کے آپ نے کیا تاثر دیا ہندوستان کو اور پوری دنیا کو. لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ ہندوستان نے کہا کہ پرائم منسٹر پاکستان نے ہمارے موقف کی تائید کی. ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ باغی ہیں, ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ غدار ہیں, اور پرائم منسٹر پاکستان بھی کہہ رہا ہے کہ راجہ فروخ حیدر اور کشمیر کے لوگ غدار ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا پھر غدار ہم ہیں یا وہ موجودہ حکومت ہے. اور رہی بات دوسری جو آپ نے کی کہ اس کو پتہ نہیں ہے. ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو جناب کو ٹیلی ویژن سے پتہ چلتا ہے, پرائم منسٹر بنتے ہیں تو بیگم خاتون اول سے پتہ چلتا ہے. چینی کا مال کون کھاتا ہے یہ جناب کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کون کھا رہا ہے مال. اس طرح ان کے سینکڑوں ایسے معاملات ہیں, جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں وہ چیز غائب ہو جاتی ہے اور بعد میں لا تلک اظہار کرتے ہیں. مجھے بتائیں, جس پرائم منسٹر کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ 3 وزراء اعظم اور سینکڑوں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو کیس کیا گیا ہے, اس کو علم نہیں ہے, تو پھر اس کو میں نہل کہوں, اس کو پھر کیا کہوں اس کو؟ اگر ان کو علم نہیں ہے, اگر یہ علم نہیں رکھتے, اگر شعور سیاست سے یہ آ رہی ہے ان کا دماغ اور بھونسا بھرا ہوا ان کے دماغ میں, تو پھر یہ سیاست چھوڑ دیں اور کہیں پھر اور چلے جائیں. اگر یہ سیاست کرنی ہے انہوں نے, تو پھر ان کو علم ہونا چاہیے کہ کس طرح ڈالر مہنگا ہوا, کس طرح سونا تاریخ کی بلند ترین سطح پر چلا گیا, کس طرح پوری دنیا میں پیٹرول رول رہا تھا سڑکوں کے اوپر اور پاکستان میں غائب تھا, اور جناب کو علم نہیں, بھنگ پی کر سوئے ہوئے ہیں. اس طرح حکومتیں ہوا کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی سیاست نہیں, کوئی ریاضت نہیں ہے, کوئی سیاسی عقل بھی نہیں ہے ان کو. جتنے لوگ ہیں سارے وہ کرائے کے بھرتی کیے ہوئے لوگ ہیں جو اپنا بریف کیس لے کر باہر کے ملک سے پاکستان آئے. ایسے حکومت جائے گی اور یہ باہر چلیں گے. مجھے بتائیں کہاں ہے زلفی بخاری؟ غائب ہے. جہانگیر ترین کے اوپر انہوں نے بات کی کہ میں 20-25 دن میں اس کی رپورٹ جاری کروں گا. تو پاکستان کی قوم آج بھی منتظر ہے کہ وہ کب رپورٹ آئے. یہ گندم انہوں نے سارے لوگوں سے, میں خود ہم اس کا کاروبار کرتے ہیں چاول کا, گندم کا, ہمارے اوپر انتظامیہ بیٹھی تھی, ایک توڑا بھی ہم گندم کا اپنے گھر کے لیے نہیں رکھ سکے. ساری گندم حکومت نے خرید کی. مجھے پتہ ہے اتنا بڑا پنجاب ہے, تو پھر آج پھر لوگ لائنوں میں لگ کر 3rd کلاس آٹا خرید رہے ہیں. وہ گندم گئی کہاں پہ؟ ان کے وزیر نے کہا کہ ہم نے کوٹا پورا کیا ہے, خریدی بھی ہے, لیکن پتہ نہیں کدھر گئی ہے. گندم
स्मगल की अफ़गानिस्तान और रशिया के रास्ते वापस फिर खरीदते हैं। जाते हुए आप उसको स्मगल करके 1200 की ले के आप किसानों से आप उसको 1800 पे स्मगल कर दें, फिर ख़त्म हो जाए तो फिर 3000 में परचेज़ कर लें। ये क्या खेल तमाशा जारी है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। सो मोतबर और मोहतरम इदारों से भी कहते हैं, रियासत से कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि इसका भी नोटिस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहते हैं कि इस जो बेईमान किस्म का हुक्मरान नाफिज है हमारे ऊपर अजाब की सूरत में, इसका भी नोटिस लें। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि अफजल मंशर साहब जो मेरे सदर हैं, मेरे बड़े भाई, उन्होंने PMLN को मुतहरक किया डस्का शहर में। सदर साहब को अगर खुदा न खास्ता किसी सूरत में गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो मैं इंशाअल्लाह ताला मैं बतौर जन सेक्रेटरी और जो हमारे PMLN के दीगर साथी हैं इंशाअल्लाह हम उसको लीड करेंगे और जुलूस को कामयाब करेंगे। ख्वाहिश साहब की क़यादत में हम सियालकोट जाएंगे, गुजरांवाला जाएंगे इंशाअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਸਾਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੋਦੀ वो पंजाब ना गुजरात है वो